بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان کی تیسری قسم بیان تغییر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او بیان تغییر کالتعلیق بالشرط والاستثناء فإن الشرط المؤخر في الذکر مثل قوله انت تعلیق ان دخلت الدار بیان مغیر لما قبله من التنجیز للتعلیق اذ لو لم يكن قوله ان دخلت الدار يقع الطلاق في الحال وبإتيان الشرط بعده صار معلقا بخلاف الشرط المقدم فإنه ليس كذلك في رأينا وهكذا الاستثناء في مثل قوله له علي ألف إلا 100 غير وجوب المئة عن ذمته ولو لم يكن قوله إلا 100 لكان الواجب عليه ألف بتمامه وإنما يصح ذلك موصولا فقط لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد معنى بدون ما قبله فيجب أن يكون موصولا به ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير جعل مخلص اليمين هو الكفارة ولو صح الاستثناء متراخيا لجعله مخلصا أيضا بأن يقول الآن إن شاء الله تعالى ويبطل اليمين وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصح مفصولا أيضا لما روي أنه قال لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله تعالى وهذا النقل غير صحيح عندنا وروي أنه قال أبو جعفر بن منصور الدانقي الذي كان من الخلفاء العباسية لأبي حنيفة لما خالف جدي في عدم صحة الاستثناء متراخيا فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو صح ذلك بارك في بيعتك أن يقول الناس الآن إن شاء الله فتنتقض بيعتك فتحير الدانقي وسكت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بیان تغییر ہوگا جیسا کہ شرط اور استثناء پر معلق کرنا، اس لیے کہ وہ شرط جو ذکر میں مؤخر ہو، مثال کے طور پہ کہنے والے کی یہ والی بات کہنا انتی تعلق ان دخلت الدار، یہ ایسا بیان ہے جو کہ تبدیل کرنے والا ہے اس سے ماقبل میں جو طلاق منجز تھی اس کو معلق کی طرف، اس لیے کہ اگر ان دخلت الدار نہ ہوتا تو طلاق فی الحال واقع ہو جاتی اور اس کے بعد شرط کے لانے کے ساتھ طلاق معلق ہو گئی ہے بخلاف شرط مقدم کے، اس لیے کہ شرط مقدم ہماری رائے میں اس طرح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استثناء ہے اس کے اس قول کے، جیسا کہ اس نے یہ کہا لہو علی الف الا میتن، اس نے وجوب میاں کو تبدیل کر دیا ہے اس کے ذمہ سے، اس لیے کہ اگر اس کا یہ قول الا میاں نہ ہوتا تو واجب اس پر پورا 1000 ہونا تھا۔ اور سوائے اس کے نہیں کہ یہ موصولاً تو درست ہے، اس لیے کہ شرط اور استثناء ایسا کلام ہے جو کہ غیر مستقل ہے، وہ معنی کا فائدہ نہیں دیتا ہے اپنے ماقبل کے بغیر، اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ماقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھائی اور اس کے علاوہ کو بہتر سمجھتا ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، پھر وہ کام کر لے جو بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے چھٹکارا وہ کفارہ قرار دیا ہے، اور اگر استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھٹکارے کا طریقہ بنا دیتے، بہین طور کہ وہ شخص یہ کہہ دیتا الان انشاءاللہ تعالی اور وہ قسم باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ مفصولاً بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ والی بات مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش سے جنگ کروں گا، پھر 1 سال بعد ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ والی جو حدیث نقل کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور روایت کی گئی ہے کہ ابو جعفر بن منصور دانقی جو کہ خلفاء عباسیہ میں سے تھا، اس نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ میرے دادا کی مخالفت کیوں کرتے ہیں استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح نہ ہونے کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہو اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت میں برکت ڈالے، لوگ یہ کہیں گے الان انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ دانقی حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بیان کی کل 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں سے جو 2 قسمیں ہیں وہ ہم نے گزشتہ 2 سبقوں میں پڑھ لی ہیں۔ تیسری قسم بیان تغییر ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بیان تغییر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ظاہر سے جو معنی معلوم ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کر دینا، اس کو بیان تغییر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلام کو شرط کے ساتھ معلق کر دینا یا کلام کے اندر استثناء کر دینا، یہ ایسا کلام ہوتا ہے جس کے اندر تغیر اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ متکلم کے کلام کے اندر اگر شرط پائی جا رہی ہے تو وہ شرط جو ذکر کی جا رہی ہے وہ مؤخر ہونی چاہیے، یعنی کلام پہلے ہو اور شرط اس کے بعد ہو، تو پھر یہ جو بعد والی شرط ہے یہ ایسا کلام ہوگا جو کہ مغیر ہوگا، یعنی ماقبل والے کلام کو تبدیل کرنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن، لیکن اس کے متصل بعد وہ یہ کہہ دیتا ہے ان دخلت الدار، اب یہ جو ان دخلت الدار ہے یہ ایسی شرط ہے
جو ماقبل والے کلام ہے اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کرنے والی ہے، کیونکہ اگر ان دخلتی دار نہ ہوتا تو پھر طلاق فوراً واقع ہو جانی تھی، جس کو طلاق منجز کہا جاتا ہے، یعنی فوراً واقع ہونے والی طلاق۔ لیکن جب آپ نے ان دخلتی دار اس کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تو طلاق جو پہلے منجز ہونی تھی اب منجز کے بجائے یہ معلق ہو گئی ہے شرط کے اوپر۔ شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی، اگر شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسی شرط جو کلام کے لیے مغیر ہو، کلام کو تبدیل کرنے والی ہو، یہ وہ شرط ہوگی جو کلام کے بعد ذکر کی جا رہی ہو، اور اگر شرط پہلے ہے کلام بعد کے اندر ہے تو پھر اس شرط کو بیان تغییر یا بیان مغیر نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے شرط تغیر کو پیدا کرتی ہے بالکل ایسے ہی استثناء بھی تغیر کرتا ہے، یعنی کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علیہ الفن، فلاں کا میں نے 1000 دینا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہے الا میاں، سوائے 100 کے۔ تو پہلے تو پورا 1000 واجب ہونا تھا، لیکن جب الا میاں کہہ دیا تو پھر اس 1000 میں سے 100 کا استثناء ہو جائے گا، اب پورا 1000 واجب نہیں ہوگا بلکہ 900 واجب ہوں گے۔ اگر الا میاں ذکر نہ کرتا تو پھر پورے کا پورا 1000 واجب ہونا تھا، لیکن الا میاں نے آ کے ماقبل کلام کے اندر تغیر اور تبدیلی واقع کر دی ہے، اب پورا 1000 واجب نہیں ہوگا بلکہ 900 واجب ہوں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ بیان تغیر ہوگا۔ بیان تغیر جیسا کہ شرط کے ساتھ معلق کرنا کلام کو، یا اسی طریقے سے استثناء ذکر کرنا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شرط مؤخر جو ذکر کے اندر، یعنی جو کلام کے اندر شرط مذکور ہے وہ مؤخر ہو کلام کے اندر۔ مثال کے طور پہ انتی طالقن ان دخلت الدار، اب انتی طالقن کے بعد جو ان دخلت الدار کہا گیا ہے یہ شرط ہے، اور یہ ایسی شرط ہے جو کہ انتی طالقن سے مؤخر ہے، اور یہ ایسا بیان ہے جو کہ مغیر ہے، باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی تغیر اور تبدیلی کرنے والا ہے، لما قبلہ، ما قبل کلام کو۔ ماقبل کلام کے اندر جو تنجیز تھی یعنی طلاق فی الفور واقع ہونی تھی، لیکن جب آپ نے ان دخلت الدار کہہ دیا ہے تو اب طلاق فی الفور واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق معلق ہوگی۔ تو ماقبل کلام کو تنجیز سے تعلیق کی طرف پھیر دینا، یہ ماقبل کلام کے اندر تغیر اور تبدیلی کرنا ہے۔ یہ فرمانے اذ لو لم یکن قولہ، اگر ان دخلت الدار یہ والا قول نہ ہوتا تو طلاق فی الحال واقع ہو جانی تھی، لیکن جب انتی طالقن کے بعد اب شرط لے آئے ہیں، وبیتیان شرط بعدہ، اس کے بعد شرط لانے کے، یعنی انتی طالقن کے جب آپ بعد شرط لے آئے ہیں تو پھر سارا معلقن، تو اب یہ جو طلاق ہے یہ طلاق معلق ہو چکی ہے۔ بخلاف شرط المقدم فإنہ لیس کذالک، بخلاف شرط مقدم کے، اس لیے کہ ہماری رائے میں یہ ایسے نہیں ہے، یعنی وہ شرط جو کلام کے لیے مغیر ہوگی، کلام کے معنی کو تبدیل کرنے والی ہوگی، یہ وہی والی شرط ہوگی جو کلام کے بعد ذکر کی جائے گی۔ اور اگر شرط ایسی ہے جو کلام سے پہلے ذکر ہے تو ہماری رائے کے اندر وہ کلام کے لیے مغیر اور کلام کے معنی کو تبدیل کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اگر شرط پہلے ہے تو پھر کلام شروع سے ہی معلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرط سے پہلے کلام یہ منجز تھا، شرط میں آنے کے بعد یہ معلق ہو گیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بخلاف شرط مقدم کے ہماری رائے میں یہ ایسی نہیں ہے، یعنی ہماری رائے کے اندر یہ بیان تغیر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے استثناء ہے، استثناء یہ بھی بیان تغیر ہوتا ہے، جیسا کہ کہنے والے کہ یہ قول ہے لہو، فلاں کے لیے، علیہ میرے ذمے، کیا ہے؟ الفن 1000 ہے، یعنی میں نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، الا میاں سوائے 100 کے۔ غیر وجوب المیۃ عن ذمتی، تبدیل کر دیا ہے 100 کے واجب ہونے کو اس کے ذمہ سے، یعنی پہلے تو 1000 واجب ہونا تھا، اس 1000 کے اندر 100 بھی تھا، لیکن جب الا میاں کہہ دیا تو پھر الا میاں نے آ کر جو 100 تھا اس کے ذمے میں واجب ہونے سے اس کو نکال دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ إِلَّا مِئَةٍ، اگر الا میاں ذکر نہ کیا جاتا لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْفًا بِتَمَامِهِ، تو اس کے ذمے واجب کیا تھا؟ پورے کا پورا 1000 ہونا تھا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ ذَلِكَ مَوْصُولًا، دیکھیں بیان تغیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ موصولاً ہی درست ہے، یعنی بیان تغیر جو ماقبل کلام کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے اندر تغیر واقع کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماقبل کلام کے ساتھ مل کر آئے۔ کیونکہ دیکھیں جو تغیر اور تبدیلی ہوگی یہ تو شرط کے ساتھ ہوگی یا استثناء کے ساتھ ہوگی، اور یہ دونوں غیر مستقل کلام ہیں، یہ اپنے ماقبل کلام کے بغیر معنی کا فائدہ نہیں دیتے، لہذا معنی کا فائدہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماقبل کلام کے ساتھ متصل ہوں۔ تو اگر تو ماقبل کلام کے ساتھ متصل ہوں گے تو تب یہ معنی کا فائدہ دیں گے، اگر ماقبل کلام کے ساتھ متصل نہیں ہیں، منفصل ہیں، تو پھر یہ معنی کا فائدہ بھی نہیں دیں گے اور ماقبل کلام کے اندر تغیر اور تبدیلی بھی واقع نہیں کریں گے۔ وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں سے بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی تائید ایک حدیث کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پہلے حدیث سمجھ لیں، حدیث سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم حدیث کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے کے ساتھ اس قسم کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کر دیتا ہے تو قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ضرور کل بازار جاؤں گا،
لیکن اگر میں ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں تو پھر اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض میں کل بازار نہیں جاتا ہوں تو میرے اوپر کسی قسم کا کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ شرط کا اور اسی طریقے سے استثناء کا کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے۔ اگر تاخیر کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ کلام کے معنی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی معاملے کے اوپر قسم کھائی اور وہ بہتری دیکھتا ہے اس کے علاوہ کرنے کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے جس کے اندر بہتری اور بھلائی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کے بعد جو قسم سے چھٹکارا اور نجات پانے کا طریقہ ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کفارہ دے دے۔ اگر شرط تاخیر کے ساتھ درست ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ کے ساتھ معلق کرنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، اگر شرط تاخیر کے ساتھ درست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا راستہ بھی بتا دیتے کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی ہے تو بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر جب معلق کر دے گا تو پھر قسم بھی منعقد نہیں ہوگی اور اسے قسم سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ صرف اور صرف کفارہ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ شرط کلام کے ساتھ متصل آئے گی تبھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر شرط کلام کے ساتھ متصل نہیں ہے تو پھر وہ کلام کے معنی کو تبدیل بھی نہیں کرے گی۔ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ استثناء کا مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہی والی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہماری جو بات ہے اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ کون سی ہماری بات؟ وہی والی بات کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل ہوگی تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر تاخیر کے ساتھ آ رہی ہے، الگ مستقل کلام کے ساتھ آ رہی ہے تو کلام کے معنی کی تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی معاملے میں قسم اٹھائی پھر وہ اس کے علاوہ میں بہتری دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، ثم لیأتی بالذی هو خیر، پھر وہ والا کام کر لے جس کے اندر بہتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ وہ کفارہ ذکر کیا ہے۔ اگر استثناء یہاں پر ذکر کیا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ شرط ہے، استثناء بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شرط بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر استثناء اسی طریقے سے شرط تاخیر کے ساتھ صحیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھٹکارا پانے کا طریقہ بتا دیتے، بئی طور کہ وہ شخص یہ کہہ دیتا الآن انشاءاللہ تعالیٰ، قسم پہلے کھا لیتا، پھر بعد میں یہ کہہ دیتا الآن انشاءاللہ تعالیٰ، میں اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر قسم کو معلق کرتا ہوں، تو پھر اس کی قسم باطل ہو جاتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا طریقہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل آئے گا تو تب کلام کے معنی کو تبدیل کرے گا، اگر متصل نہیں ہے، الگ مستقل کلام کے اندر ہے تو پھر وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اس مسئلے کے اندر ایک اور قول بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط اور اسی طریقے سے استثناء کلام کے ساتھ متصل آنا ضروری نہیں ہے، اگر الگ مستقل کلام کے ساتھ آتا ہے تب بھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو دلیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، میں قریش سے ضرور جہاد کروں گا۔ پھر ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں قریش کے ساتھ جہاد کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ والا کام کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم بھی منعقد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے وہ ایک سال کے بعد معلق کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل نہ بھی ہوں، بعد میں بھی ذکر کر دیا جائے تب بھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے اور ان کی دلیل ہے، جبکہ جمہور علماء کی رائے کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ والی جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ جب یہ والی روایت ثابت نہیں ہے تو پھر اس روایت کو لے کر استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ہماری بات ہی درست ہے کہ استثناء اور شرط کلام کے ساتھ متصل ہوگی تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر متصل نہیں ہے تو کلام کے معنی کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اسی سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ابو جعفر بن منصور دانکی، جو کہ خلفائے عباسیہ میں سے ایک خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے جد امجد، کیونکہ عباسی خلفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نسل سے خلیفہ چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ ہمارے جد امجد یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے، آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سوال کیا بادشاہ نے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر یہ والی بات صحیح تسلیم کر لی جائے کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے تو پھر تو لوگ آپ کے سامنے بیعت کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر میں خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو پھر وہ بعد میں انشاءاللہ کہہ دیں گے، تو بعد میں انشاءاللہ کہنے سے جو پہلے بیعت ہوئی ہے وہ بیعت باطل ہو جائے گی، تو آپ کی خلافت ہی پھر صحیح درست نہیں رہے گی۔
تو جب یہ والی بات سنی ہے ابو جعفر بن منصور دانکی نے تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، خاموش رہ گیا، اس کو پھر اس بات کا جواب نہیں آیا، اور انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ استثناء اور اسی طریقے سے شرط کلام کے ساتھ مل کر آئے گا تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گا، اگر مل کر نہیں آتا ہے تو کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات ارشاد فرمایا کہ روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یصح مفصولا نیزا، مفصولا فصل کے ساتھ جدا ہو کر بھی درست ہے، یعنی استثناء اور شرط اگر وہ متصل نہیں ہے بلکہ جدا ہو کر آ رہا ہے تو پھر بھی درست ہے۔ دلیل کے طور پہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأغزون قریشا، میں قریش سے جہاد کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے بعد ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ دیکھیں 1 سال کے بعد شرط کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہذا نقل غیر صحیح، یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابو جعفر بن منصور دانکی جو کہ خلفائے عباسیہ میں سے خلیفہ تھا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا لما خالفت جدی، آپ میرے دادا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح نہ ہونے کے بارے میں، یعنی میرے دادا تو کہتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح ہے، آپ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو صح ذلک، اگر یہ والی بات صحیح ہو کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے تو آپ کی بیعت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، یعنی آپ کی بیعت تو پھر ختم ہوگی، لوگ پھر بعد میں یہ کہیں گے الآن انشاءاللہ، پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، بعد میں کہیں گے الآن انشاءاللہ فتن تاکہ زبیعہ کا، تو پھر آپ کی بیعت تو ٹوٹ جائے گی۔ فتحیر دانکی وساکتا، تو دانکی جو خلیفہ تھا وہ حیران رہ گیا، وساکتا اور خاموش ہو گیا، مطلب یہ کہ انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست نہیں ہے۔